نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ پاکستان کی سیاسی ڈور آج مزید الجھا دی گئی ہے۔ حکومتی بینچز نے جس طرح سے الیکشن ایکٹ 2017 کا ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور کروایا، اس کا مقصد واضح طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کو روکنا ہے۔ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں واپسی کو یقینی بنایا گیا تھا اور مخصوص نشستوں پر اس کے حق کو تسلیم کیا گیا تھا۔ سیاسی مقاصد کے لیے کیے جانے والی اس قانون سازی نے ایک طرف حکومت اور اعلیٰ عدلیہ کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر دیا ہے، تو دوسری جانب پی ٹی آئی کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اس کے پاس اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے قانونی اور آئینی راستے موجود نہیں۔ تو پھر مسئلہ سلجھے گا کیسے؟ سوال ہے جس کا جواب بظاہر کسی سیاسی پہلوان کے پاس نظر نہیں آ رہا۔ پاکستانی سیاست میں محاذ آرائی اور بے چینی کے بادل بدستور چھائے رہیں گے۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم پر سپریم کورٹ کا کیا رد عمل ہوگا۔ ویسے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ مشتمل اتحاد پہلے بھی ایسی متنازع قانون سازی کر چکا ہے جس کا ہدف کسی فرد اور خاندان کو فائدہ پہنچانا رہا ہے۔ نیب قوانین میں گزشتہ پی ڈی ایم دور میں کی جانے والی ترامیم اس کی ایک زندہ مثال ہیں۔ اس کے بعد بھی زیادہ تر قانون سازی محدود سیاسی اہداف کے حصول کے لیے ہوئی، جس نے عوام کے ذہنوں میں اس نظام اور پارلیمنٹ کی افادیت کے حوالے سے بنیادی سوال اٹھا دیے۔ آج الیکشن ایکٹ 2017 میں ہونے والی ترمیم کو بھی اسی سلسلے کی کڑی کہا جا رہا ہے۔ یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے یہ صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ یہ آج بھی ہارے ہوئے ہیں اور یہ کل بھی ہارے ہوئے تھے۔ یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گا۔ حکومتی بینچز کی جانب سے پہلی ترمیم سیکشن 66 میں کی گئی ہے، جس کے مطابق کوئی رکن اسمبلی اپنی سیاسی جماعت سے وابستگی کا سرٹیفکیٹ جو ہے تبدیل نہیں کر سکتا۔ دوسری ترمیم الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 میں کی گئی ہے۔ اس ترمیم کے مطابق کسی جماعت کے لیے مخصوص نشستوں کا حصول اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب اس جماعت نے وقت پر فہرست جمع کروا رکھی ہو۔ قانون دانوں کے مطابق اس ترمیمی بل کا اطلاق ماضی سے ہوگا۔ ان ترامیم کے دفاع کے لیے حکومت کی جانب آوازیں سامنے آئی ہیں۔ میں فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل سکیم آرٹیکل 51 میں آرٹیکل 106 پہ دی گئی ہے، یہ امینڈمنٹس این اس کے مطابق ہے۔ ظاہر ہے قومی اسمبلی میں اس بل کی منظوری کے وقت خاصی ہنگامہ آرائی رہی۔ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ڈائس کے سامنے آ گئے اور بل نامنظور کے نعرے لگاتے رہے، لیکن اکثریت حکومت کے پاس ہے جو ہر صورت میں پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ پی ٹی آئی تو یقیناً اس ترمیم کے خلاف عدالت میں جائے گی، لیکن کیا حکومت اس کے بعد اپنے آپ کو زیادہ محفوظ اور مضبوط سمجھ رہی ہے؟ نواز شریف صاحب کو یقین ہے کہ ایسے اقدامات کے بعد ان کے عوام میں مقبولیت اور قدر و منزلت بڑھے گی۔ آج کا پروگرام الیکشن ایکٹ 2017 کی ترمیم کے نام۔ ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان کے صف اول کے قانون داں محترم اعتزاز احسن صاحب۔ اعتزاز صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آج ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 کو جو ہے منظور کر لیا۔ اس کا کیا مقصد ہے اور اس ترمیم کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابی جو عمل ہے پاکستان میں زیادہ صاف و شفاف ہو جائے گا؟ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تو کوئی بحث اب ایسی چل رہی ہے اور کچھ معاملات اتنے میرا خیال بگڑ گئے اور اس میں کس نے منظم ہونا ہے، کس نے بچنا ہے، یہ معاملہ اب اس پہ آ گیا۔ کیونکہ آپ دیکھیں، یہ اس کے پس منظر کو یہ نہ صرف سمجھیں کہ پارلیمنٹ نے قانون پاس کر لیا ہے اور وہ اس کے بعد بس بات ختم ہو رہی ہے۔ آپ اس کو پس منظر میں دوسری طرف سے دیکھیں کہ 2 جج ہیں، وہ ایک ججمنٹ دے رہے ہیں اور وہ ایسی ججمنٹ ہے جس کی حکومت کو ضرورت ہے۔ اب وہ ججمنٹ 2 جج دے رہے ہیں اور اٹ ول بی کالڈ دی ڈسینٹنگ ججمنٹ، یعنی اختلافی رائے۔ اختلاف کس کے ساتھ، کس رائے کے ساتھ؟ وہ رائے ابھی آئی نہیں، وہ رائے تو ابھی آئی نہیں۔ وہ رائے تو آئے گی جب جج صاحبان باقی 11 ہیں، کم از کم ان میں 8 اور باقی 3 بھی ان سے متفق نہیں ہیں۔ یہ دراصل ججمنٹ تھی ہی 11-2 کی، اور 8 نے تو کہا کہ فل اور یہ آپ سیٹیں دے دیں سنی اتحاد کونسل کو، سوری پی ٹی آئی کو چلی۔ آپ جو دوسرے باقی 3 تھے، 3 اور 8 کے بعد، وہ
بھی اس بات پہ متفق ہے کہ جو کچھ یہ کیا اس نے الیکشن کمیشن نے، وہ نہ ایک نیتی کی بنیاد پہ کیا نہ قانون کی بنیاد پہ. اس کے اقدامات بالکل صریحاً خلاف آئین. اچھا اس پہ آتے ذرا مجھے یہ بتائیے گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، بہت سارے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس قانون سازی کے بعد حکومت اور اعلیٰ عدلیہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی ہیں اور محاذ آرائی جو مطلب ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ واقعی ایسا امکان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ امکان تو نظر آ رہا ہے، اب تو آ رہا ہے. اور اس میں یہ پارلیمنٹ کی کوئی مکسی وغیرہ ہونے نہیں جا رہی. پارلیمنٹ یہ مار کا مار رہے، یہ مجھے لگتا ہے سب کی پسپائی ہونی اور حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں. کیونکہ معاشی اصل بات تو معیشت کی ہے، اس کے بارے میں اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکیں گے جب تک ہم اس میں جھگڑے میں پڑتے ہیں کہ یہ 2 ججز ٹھیک ہے کہ میجورٹی ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ کا پارلیمنٹ میں بہت ایک طویل آپ نے کیریئر گزارا، ہمیشہ قانون سازی میں سنجیدہ عمل ہوتا ہے اور ایک اجتماعی فائدے کا بات ہو. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم 1 کے دور میں بھی اور اب بھی قانون سازی کے متعلق تاثر یہ عوام میں بڑھتا جا رہا ہے کہ شخصی مفاد کے لیے، خاندانی مفاد کے لیے یا محدود سیاسی مفادات کے لیے ہو رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے یہ جو انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے؟ دیکھیں یہ تو عامر صاحب ایک طرف تو بالکل صاف نظر آتا ہے، دلچسپی ہی نہیں ایک جنون ہے کہ یہ جس طرح بھی ہو، جو بھی لگ جائے فارم 45 کو سامنے نہیں آنے دیں. یہ گیم اصل میں فارم 45 پہ چلتی ہے اور اصل اس کے پیچھے محرکات ہر طرف سے کہ نون پنجے منتخب ہوئے جتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان تقریباً سب کی سب کے پیچھے ایک ان کے ذہن میں دفنائی ہوئی ایک لاش ہے اور وہ ہے فارم 45. فارم 45 اتنا بڑا جرم ان کا شمارا جا رہا ہے کہ اس طرف لوگوں کی نظر نہ جائے. فارم 45 آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف کی فارم 45 یہ الیکشن کمیشن نے اپنے لگا دی تھی اپنی آفیشیل ویب سائٹ. میاں نواز شریف کی بھی اور 40-50 اور ان سب میں اتنی کٹنگ ہوئی تھی، اتنی زیادہ ان میں میوٹیلیشن تھی ان پہ اتنا زیادہ ان میں جی مینیپولیشن تھی. ابھی بلکہ سرور باری صاحب نے رپورٹ دی ان کے ادارے نے جس میں انہوں نے کہ جی 130 میں نواز شریف صاحب ہار گئے تھے اور یاسمین راشدہ صاحبہ جیت چکی تھیں اور پورا انہوں نے اعداد و شمار پورا تجزیے کے بعد پیش کیے. اچھا یہ تو ایک بالکل بحث ہے ہوتی رہے گی. یہ بتائیے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا لوگ اس سے امیدیں لگاتے ہیں کہ جمہوری کردار ہے اور کہیں نہ کہیں وہ اصولوں کے اوپر کھڑی ہوگی. کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے پیپلز پارٹی جس طرح سے تعاون کری ہے نون لیگ کے ساتھ دامے در میں سکنے ہر چیز کے اوپر، کیا وجہ ہے اس کی اور آپ کے خیال میں جو پیپلز پارٹی کا ماضی رہا ہے اس کو انڈرمائن کر رہی ہے وہ؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنا کال نبھا رہی ہے میرے خیال میں. جی وہ زرداری صاحب میں ایک ان کی قدر ایک ہوتی ہے کہ جی میں تو اپنے لفظ جو حرف کیا ہوا ہو اس سے پیچھے نہیں رہتا. اور وہ ان کا ہمارا زیادہ تر یہ مسئلہ ذرا سا لگتا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے میں اس الائنس کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ کچھ پریشانی بھی رہتی ہے کہ ووٹ ہو رہا تھا جب پچھلا تو لاسٹ ووٹ جو ہوا اسے پیپلز پارٹی نے
हॉल में ही नहीं गए, तो मिलियत इख्तियार नहीं थी। तो ये जरा एक मसला पीपल्स पार्टी तजाद है, पीपल्स पार्टी के अमल में, पॉलिसी में, सोच में तजाद नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो तरमीम है इलेक्शन एक्ट में, इसका इतलाक जो है माजी से हो रहा है, क्या ये इतना ही आसान है? या आइन की स्पिरिट रूह के बिल्कुल उसके हिसाब से ठीक बैठता है कि जी आप जो है पीछे जाके गोल पोस्ट को तब्दील कर लें, उसमें तब्दीली लेकर आ जाएं? क्या ये एक दुरुस्त वो है, आइन की स्पिरिट के मुताबिक है ये चीज़? देखें आमिर साहब जी, अगर आपने कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को तल्ख करना हो, रिवर्स करना हो, तो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। लॉ के जरिए नहीं कर सकते, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसमें ये बहस चलती रहेगी, और ये बहस उस वक्त तक चल रही है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा। तो ये असरअंदाज नहीं होगा इत्तला साहब? कहने का मकसद ये कि ये जो इन्होंने लॉ में तब्दीली की है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे असरअंदाज नहीं होगी असूली तौर पे, आईनी तौर पे? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि असरअंदाज नहीं हो सकती। और इस हद तक ये जो लॉ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह के नामों के नीचे खड़ा होके ये कह रहा हूँ कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल आईनी है, तो इतनी बात बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट देता है वो एक हाईएस्ट इंटरप्रिटेशन, दैट इज द लॉ अंटिल दैट इज द लॉ। बहुत शुक्रिया इत्तला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्योंकि नाज़रीन वक्त मुख्तसर है, मैं अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोहतरमा शानदाना गुलजार साहिबा होंगी। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद, और इस सेगमेंट में हमारी खुसूसी मेहमान हैं मोहतरमा शानदाना गुलजार खान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, और ये सब कहीं धरने पे बैठी हुई हैं। बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा हमें ज्वाइन करने का। आज बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत ने मैदान मार लिया, इलेक्शन एक्ट में जो वो तरमीम करना चाह रहे थे उन्होंने मंजूर करा ली है। क्या रद्द अमल है आपका, और आगे PTI का क्या लाहेअमल होगा? बहुत शुक्रिया मिर्ज़ियाद साहब। इस वक्त मैं नेशनल असेंबली के बाहर धरने में बैठी हूँ, जो खान साहब और अपने कारकुनान की ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं। जहाँ तक बात है, आज आपने लफ्ज़ बहुत अच्छा यूज़ किया कि उन्होंने मैदान मारा। इन्होंने मैदान नहीं मारा, इन्होंने डाका मारा है। इन्होंने पाकिस्तान की अवाम की सीटें छीनी है, पाकिस्तान की अवाम की राय छीनी है। ये पहली दफ़ा थोड़ी हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट ईयर MNAs को उठाओ, MPs को उठाओ, वर्कर्स को उठाओ, उनके बच्चों को मारो, बीवियों को मारो, फॉर द सिंपल रीज़न कि जी PTI छोड़ दो। नहीं छोड़ना हमने PTI, माफ़ कर दें। हम खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। फिर तजवीज़ कुरिंदा को उठाओ, बैट उठा लो, ताइद कुरिंदा को उठाओ, हमारे कैंडिडेट्स को उठा लो, उनकी माओ को उठाओ, उनके बच्चों को उठाओ। फिर आखिर इलेक्शन हुआ, 9 को कमिश्नर पिंडी को उठा लिया। इन लोगों ने तो ऐसे काम किए कि आपकी सोच है। ये एक लेटेस्ट मनूवर है, ये है ही चोर। हम जब पिछले 3 साल में अपनी गवर्नमेंट में कहते थे कि ये PDM वाले चोर हैं, लोग नाराज होते थे कि जी बेअदब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आइन में लिखा है कि जिसने जो पार्टी ज्वाइन करनी है वो करे इंडिपेंडेंटली। शरियार अफरीदी जैसे आदमी को कहा जा रहा है कि आप PTI के MNA नहीं हो सकते, ये अक्ल मान सकती है ये बात? आप मुझे खुद बताएं। जी जो लोग हारे हैं वो रिजर्व सीट्स लेंगे, या तो फिर ये लोग आइन बदल देंगे। तो सिंपल इन्होंने जो तरमीम की है इससे कानून बदल ही नहीं सकते, इनको आइन उसके लिए बदलना पड़ेगा। इन्हें नहीं कि हमारे पास जितनी लीगल ऑप्शंस हैं वो हम एग्जॉस्ट करेंगे। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खान ने आज से 3-4 साल पहले जो बात की थी कि ना ये पढ़े लिखे हैं, ना इनको पढ़े लिखने का शौक है, ना ये लोग वतन से मुखलिस है, माजरत के साथ, दे ओनली अंडरस्टैंड चोरी एंड दैट्स हाउ दे ऑपरेट, माजरत के साथ। अच्छा, वो लग ये रहा है कि PTI बदस्तूर जो है वो कानूनी लड़ाई पे ज़्यादा भरोसा करेगी। सियासी लड़ाई में ज़ाहिर है कि जमहूरियत में अक्सरियत उनको हासिल है, तो वहाँ तो फिर आप लोग बिल्कुल काफ़ी बेबस नज़र आते हैं पार्लियामेंट में, सिवाय इसके कि शोर मचा लें और एहतजाज कर लें। जी, सारी उम्मीदें आपकी अदलिया पर हैं। बेबस, आप कभी असम्बली में आए, आपके बैठ के देख ले। हम 92 हैं, अल्लाह बख्शे हमारे एक MNA की कल वफात हो गई, तो 91 रह गए। हम 91 होते हैं, ये 200 से ज्यादा होते हैं, इनकी जान निकली होती है। ये एक बात नहीं कर सकते, इनका वजीर आजम फॉर्म 47 वाला, इनका प्रेसिडेंट फॉर्म 47 वाला, इनके लीडर्स बात नहीं कर सकते। हम जब बोलते हैं
بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہیں. ان لوگوں نے قرآن پہ جھوٹی قسمیں کھائی ہیں اور اس کے بعد جلدی جلدی سارے عمرے پہ چلے گئے کہ جی معافیا ملے گی. اللہ جس کو معاف کرے وہ اللہ کی مرضی ہے، بٹ ہمیں تو یہ منافقت نظر آتی ہے نا. اب آج یہ ڈرامہ کر دیا. یہ بتائیے کہ قانون سازی کے بعد بظاہر جو ہے راتے، کیونکہ کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کو بالادستی حاصل ہے، قانون سازی وہی کر سکتے ہیں، تو پھر کیا آپ لوگوں کے وہ جو آپ بینک کر رہی ہیں کہ جی عدالت میں جائیں گے، کیا کس امید کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیں پارلیمنٹ سپریم ہے، زرداری سپریم نہیں ہے. پارلیمنٹ سپریم ہے، نواز شریف فیملی سپریم نہیں ہے. یہ تو دو چور خاندانوں نے آج مل کے کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کی حق والی سیٹس نہ ملے. جو بندہ حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو آپ کو پتہ ہے نیچر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن جو اسٹوپڈٹی ان لوگوں نے کی ہے ماشاءاللہ، یہی میں کہہ رہی تھی، میں پولائٹ ہونے کی کوشش کر رہی تھی، میری پولائٹنس فیل ہو گئی ہے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ ریٹروسپیکٹیو لا بنایا، وہ بھی آئین کے خلاف. آئین کے خلاف پہلے تو آپ کو آئینی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اس قانون سے کچھ نہیں ہونا. دوسری بات، آپ نے سپریم کورٹ کے خلاف ایک قانون بنایا، اس کو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن میں جائیں گے کہ یہ تو ہوتا رہے گا. کل کو بے نظیر بھٹو کے قاتل کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی سپریم کورٹ سے، اور پارلیمان بل پاس کرے کہ نہیں جی بہت بڑا لیڈر ہے، اس کو آپ پھانسی نہیں دے سکتے، اس کے لیے پھانسی منع نہیں ہے. یہ کیا طریقہ ہو گیا؟ پارلیمان از سپریم، بٹ when پارلیمان is sane, is rational, is decent, is humane, is for the country, that is when parliament is supreme. And final بات یہ دیکھیں کہ ابھی بھی پاکستان میں مجھے کوئی ایسا قانون نہیں نظر آیا other than anti terrorism laws جو آپ ریٹروسپیکٹیو بنا سکے. قانون تو فارورڈ لوکنگ ہوتا ہے، جس دن قانون بنا اس سے اگلے دن لاگو ہو گیا. کہ 2017 سے ہم پہ قانون لاگو کریں. معذرت کے ساتھ اسٹوپیڈیٹی کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے. مسلسل شاندانہ صاحب آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کی جو قانون سازی پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے، اپنے پی ڈی ایم 1 اور پھر پی ڈی ایم 2، وہ مطلب ہے محدود سیاسی مقاصد کے تحت کر رہی ہے. لیکن آپ کا یہ جو احتجاج ہے وہ مطلب ہے وہ کام کرتا وہ نظر نہیں آ رہا. بقول آپ کے کہ جی آئین کی اسپرٹ کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن وہ کامیاب ہیں، وہ جو چاہے ہیں وہ کر پا رہے ہیں. they are changing rules of the game. عامر بھائی, the game was never about Pakistan. The game was never about politics. The game was always about families. 4-5 vested خاندان ہے سیاست میں, 20-30 vested خاندان ہے ادھر بزنس میں, 20-30 خاندان ہوں گے میڈیا میں, 20-30 خاندان ہوں گے اسی طرح بیوروکریسی میں. ہر جگہ کوئی نہ کوئی خاندان ہے جو براجمان ہے اور اپنی چودراہٹ اس نے رکھنی ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے کہ ان 40-50 خاندانوں کو افلوٹ رکھنا ہے. یہ آئی پی پیز کا ہی دیکھ لیں کہ آئی پی پیز کس کی ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ یہ پاکستانیوں سے ڈالر میں پیسے وصول کر رہے ہیں کس چیز کے, بجلی نہ بنانے کے, بجلی نہ بیچنے کے, بجلی نہ دینے کے. یہ تو پاکستان کو انہوں نے حال کر دیا. یہ تو ایک دلچسپ موضوع ہے میرے خیال میں, آپ جب کبھی اسٹوڈیو آئیں تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کیا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی امکان ہے؟ خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس میں بڑے دو ٹوک انہوں نے الفاظ میں کہہ دیا کہ جی 9 مئی پہ تمہارا موقف نہ تبدیل ہوا ہے نہ ہوگا. جی دیکھیں 9 مئی جو تھا وہ ہمارا بھی دو ٹوک موقف تھا کہ پاکستان کے دشمنوں نے کیا ہے, یہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا, یہ عمران خان کے دشمنوں نے نہیں کیا, پاکستان کے دشمنوں نے کیا. معافی وہ مانگیں گے ہاتھ جوڑ کے عوام سے, مجھ سے نہیں, عمران خان سے نہیں, جس نے کیا ہے. ثبوت سب کے پاس ہیں, سب وقت کا. دیکھیں یاد رکھیں عصر کی نماز جو ہے نا فجر پہ نہیں پڑھی جاتی ہے, ہر نماز کی اپنی جگہ ہوتی ہے. انشاءاللہ ثبوت آئیں گے, عوام دیکھ لے گی. اور اگر ان کے پاس اتنے ہی ثبوت ہیں کہ 9 مئی پی ٹی آئی نے کیا تو کدھر گئے وہ ثبوت؟ دکھائیں نا. کمیشن کیوں نہیں بنا رہے 2 سال سے؟ دوشل کمیشن بنائے, آئی ایس آئی کمیشن بنائے, ایم آئی کمیشن بنائے. ہم ہر کمیشن کے لیے تیار ہے. کمیشن تو بنائے نا, وہ رپورٹیں تو سامنے رکھے کہ کس نے کیا کروایا, کس نے کیا فیسیلیٹیٹ کیا, کدھر کیا نقصان ہوا. آپ یہ سمجھتے کہ ابھی بھی مذاکرات کے امکان ہے؟ جو عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے لیکن میں اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا, سیاسی قوتوں سے نہیں کروں گا. اب بھی مطلب ہے آپ کو آثار نظر آتے ہیں کہ جلد یا بدیر جو ہے پوزیشن بدلے گی اور مطلب ایک ٹیبل پر ہوں گے معاملات کچھ سلجھانے کے لیے؟ دیکھیں پاکستان میں حالات بدلنے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. 9 اپریل میں انہوں نے پاکستان کا کباڑہ کر دیا, ٹھیک ٹھاک ہستا بستا ملک تھا. ان لوگوں نے 10 سیکنڈ میں بائیڈن سے ڈر کے باجوہ نے یہ وی او این سے کروا کے بیڑا غرق کر دیا. تو ابھی بھی ریورس اس کا ہو سکتا ہے, اللہ کرے ہو انشاءاللہ. مین ایشو اس وقت یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو یہ ذاتی جیتے ہیں, کسی کو مار دینا, کسی کو اٹھا دینا, بے بیمار کو مار دیا, میاں آباد فاروق کے بیٹے کو, ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر پیشنٹ کے ساتھ جو کر رہے ہیں, یہ ان کی جیتے سمجھ نہیں رہی. ان کی ہارے اپنی قبریں خود کھو رہے ہیں. جو بنگلہ دیش کھود رہے ہیں, جو بنگلہ دیش میں ہو, جو سری لنکا میں ہو, جو لیبنان میں ہوا. ان کا کیا خیال ہے کہ پاکستان لوہے کا بنا ہے, یہاں پہ عوام نہیں اٹھے گی؟ اور آپ دیکھ لیجیے گا, عامر صاحب میرے الفاظ لکھ کے رکھ لیں کہ جب یہ لوگ پیٹرولیم اور آئل اینڈ گیس پروڈکٹس کی
پرائسز اٹھائیں گے سپٹمبر اکتوبر میں, لوگوں کی چیخیں نکلے گی. آلریڈی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, بچوں کو بیچ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ایک بندہ سڑک پہ نہیں نکلے گا, پورے پاکستان کی عوام نکلے, کیونکہ چاہے وہ فوجی ہو, چاہے وہ سویلین ہو, چاہے وہ اسکول والا ہو, چاہے وہ پولیس والا ہو, سب وہی بجلی کے بل دے رہے ہیں. بیڑا غرق کر دیا. اچھا, آپ نے عوامی مسائل کا ذکر کیا, اور مطلب ہے کہ اکثر پی ٹی آئی کے رہنما کرتے رہتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں, لیکن وہ اس طرح سے فعال نظر نہیں آ رہے. جیسے جماعت اسلامی دھرنا دے رہی ہے, اس کے سامنے کلیئرٹی آف ایشوز ہے کہ جناب ہم کو یہ مطالبات منوانے ہیں. پی ٹی آئی ان معاملات کے اوپر ٹھیک ہے احتجاج کر رہی ہے, بات کر رہی ہے, لیکن کوئی مطلب ہے کہتے ہیں زیادہ تر وہ اپنے ہی معاملات میں الجھی ہوئی زیادہ نظر آ رہی ہے, بجائے اس کے کہ عوامی ایشوز کو اٹھا رہی ہو ان این آرگنائز مینر. جی دیکھیں عامر صاحب, کل کا جلسہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا. 70% لوگ پنڈال تک پہنچ نہیں سکے. پورا پاکستان کل نکلا ہوا تھا سوابی میں. پاکستان کا ہر صوبہ, ہر ریجن ریپرزینٹڈ تھا الحمدللہ, کیونکہ عوام نے دیکھ لیا کہ خان صاحب نے جو بات کہی تھی وہ سچ تھی. عوام ریاست ہے, عوام طاقت ہے. عوام خود جو کرے گی کرنا ہے, ہمیں ان کو اشارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو پی ٹی آئی ہیں, ہم تو خان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ جب اشارہ دیں گے ہم نکلیں گے. عوام اپنی مرضی سے نکلے گی, بغیر ٹائم ٹیبل کے, بغیر وارننگ کے. ہم تو بتائیں گے کہ ہم اس دن آ رہے ہیں, یہاں بیٹھیں گے, یہ کریں گے. ہم نے تو قانون کے تحت چلنا ہے. دوسری بات, ہمارے بہتر یہ ہوتا ہے شہنازہ صاحب, بہتر یہ ہوتا ہے کہ بجائے احتجاج کے مذاکرات سے معاملات طے ہو جائیں. تو آپ کو لگ رہا ہے ایسے آثار ہیں کہ کہیں مطلب جلد یا بدیر ہفتے 2 ہفتے میں, مہینے 2 مہینے میں مطلب ہے کہ چیزیں جو ہیں مطلب ہے ریزولوشن کی طرف جائیں, یا آپ کو امکان نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جی احتجاج ہی واحد راستہ ہے؟ جی عامر بھائی دیکھیے, ہمارے ایم این اے حاجی امتیاز منڈی بہاؤدین کو اٹھا لیا ان کو. پنجاب کی فسطائی حکومت جو کے پی میں کرنا چاہ رہی ہے عزم استحکام, 275 میں سے 215 قلعدم آرگنائزیشنز پنجاب میں, لیکن کیونکہ پنجاب میں وہ پلاسٹک کی ٹک ٹاکر ہے تو اس کو بچانے کے لیے کے پی کے میں, خان کے صوبے میں جو واحد اس کے پاس صوبہ ہے, ادھر یہ عزم استحکام کر رہے ہیں. دن دہاڑے ایک بندہ اٹھایا جاتا ہے, ایم این اے ہے, 10 لاکھ لوگوں کا ریپرزینٹیو ہے. اسپیکر کہتے ہیں کہ پولیس کہہ رہی کہ ہمیں نہیں پتا, فوج کہہ رہی ہمیں نہیں پتا. تو پھر کدھر ہے وہ یار؟ زمین کھا گئی اس کو, آسمان نے گل گیا, کدھر گئے وہ؟ آپ ایک ایم این اے کو تحفظ نہیں دے سکتے. کل کو میں پورا جلسہ نکالوں پنجاب میں, اسلام آباد میں, ان کو تو کوئی شرم حیا نہیں, بچی عورتوں سب کو لے جائیں. میں ایک ایم این اے اس وقت بیٹھی ہوں, باقی میرے ایم این ایز اندر سارے چلے گئے ہیں پریس کانفرنس کے لیے. میں یہاں کھڑی اس وقت در میں اکیلے. آئی ریپرزینٹ 1 ملین پیپل. میں 10 لاکھ لوگوں کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہی ہوں. جب یہاں 70 ایم این اے بیٹھتا ہے, ہم 70 لاکھ ہو جاتے, 7 کروڑ بن جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ہمیں طریقے سارے آتے ہیں, لیکن ہم قانون, آئین اور قرآن پہ قانون اور آئین کے تحت مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ شہنازہ صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو یقیناً یہ والا سوال بہت اہم ہے کہ جی مطلب ہے دنیا بھر میں مطلب ہے احتجاج جو ہوتا ہے وہ تو آخری ریزورٹ ہوتا ہے, اور کوشش یہ ہونی چاہیے جہاں بھی میچور ڈیموکریسی ہوتی ہے, جہاں پہ میچور قیادت ہوتی ہے, وہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو پا رہا, معاملات مزید الجھ رہے ہیں. وقفے کے بعد ہم اسی پوائنٹ پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گی ہما بقائی صاحبہ, سیاست کی پرانی نبض شناس ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں حکومت کی کارکردگی کو, اور اس کے جواب میں جو کچھ حزب اختلاف کر رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور اس سیگمنٹ میں ہماری خصوصی مہمان محترمہ ہما بقائی صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, مبصر ہیں, استاد ہیں, مصنف ہیں, بہت سارے تعارف ہیں ان کے. بہت شکریہ ہما صاحبہ. میں نے بھی وقفے سے پہلے عرض کیا تھا کہ بھی سیاست کی نبض شناس ہیں آپ, تو کس ڈگر پہ دیکھ رہی ہیں پاکستان کو جاتا ہوا؟ آج جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم تھی منظور ہو گئی پارلیمنٹ سے. آپ کو لگتا ہے اس کے بعد جو ہے محاذرائی بڑھے گی یا اس میں کمی آئے گی؟ جی نہیں, میرا نہیں خیال کہ اب تک جتنی بھی ایفرٹس کی گئی ہیں یا جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس سوچ اور فہم کے ساتھ کہ پولرائزیشن کم ہو, اسٹیبلٹی آئے, ان میں سے ایک نے بھی ہمیں اس طرف نہیں لے گیا ہے. اور اس وقت جو میرے خیال نئی ڈیولپمنٹ ہے پاکستانی پالیٹکس میں وہ یہ ہے کہ وہ جو ہم کہتے تھے نا دیٹ دا بک یوز ٹو اسٹاپ سم ویئر, اور ایک ایلیٹ کنسنسس تھا, جو ہماری ایلیٹ انسٹیٹیوشنز تھے ان کا بھی ایک کنسنسس تھا, وہ کنسنسس فریکچر ہو گیا. تو ایک تو ہمارے پاس انٹر انسٹیٹیوشنل کانفلکٹ ہے اور انٹرا انسٹیٹیوشنل کانفلکٹ بھی ہے. چاہے آپ اسے اختلافی نوٹ کا نام دے دیں, چاہے آپ الیکشن کمیشن سے جوڈیشری کی چپخلش کا نام دے دیں, یا پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان جو آج آپ نے مکالمہ دیکھا یا جو سٹیٹمنٹس دیکھے اس کا نام دے دیں. تو ابھی دیکھیے جیسے ہی آپ نے کہا یہ بل پاس ہو گیا, ایک تو جب ایک
ایسا بل پاس ہوتا ہے ایک ایسی پارلیمان میں جہاں اپوزیشن نان ایگزسٹنٹ ہے تو وہ ایز اٹ از ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. اور دیکھیے سری لنکا پھر بنگلہ دیش, تو سوال تو اٹھ رہا ہے نا کہ کیا پاکستان انفارچونیٹلی اس طرف بڑھ رہا ہے. آپ نے کہا کہ جی پولرائزیشن کو کم کرنے کی کوشش ہوئی, کیا واقعی ہوئی تھی, سنجیدہ کوشش تھی, یا صرف لپ سروس دی گئی کہ جناب معاملات ٹھیک ہو جائیں؟ کوئی حقیقی کوشش ہوتی ہوئی نظر آئی آپ کو؟ میرا خیال ہے کچھ تھوڑا بہت ایڈمنٹ بیہیویئر رہا, اور لچک جب آتی ہے تو اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ, بالخصوص پی ٹی آئی کے حوالے سے. ایک تو پی ٹی آئی میں کہتی ہوں اب بالکل واضح طور پہ ایسا لگتا ہے کہ ایک اسٹریٹجک کنفیوژن ہے, اور ان کو خود بھی اپنا وے فارورڈ کا ادراک نہیں ہے. اچھا انٹرسٹنگلی یہ ہو رہا ہے جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ضرورت کے لیے جڑتے ہیں اور مشکل کے وقت ایک دوسرے سے علیحدہ نظر آتے ہیں. بالخصوص پیپلز پارٹی اس پورے اکنامک کانسٹرکٹ کا کوئی بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں. درست. تو یہ آپ نے جو کہا کہ بھئی پی ٹی آئی میں کنفیوژن ہے, تو کنفیوژن سمجھ میں آتا ہے کہ جی مرکزی قیادت جیل میں ہے, بہت زیادہ دباؤ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے صفوں میں کلیئرٹی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی جو کابینہ ہے اس کی صفوں میں کلیئرٹی ہے, وہ بالکل یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ 2024 میں ہاف دا ورلڈ وینٹ ٹو پولز, مطلب 50% پاپولیشن دنیا کی جو تھی اس میں الیکشنز ہوں گے یا ہو جائیں گے, اور تمام جو جھکاؤ ہے اس طرف اس وقت وہ ہائیبرڈ رجیمز کی طرف ہے. ہائیبرڈ رجیم کا نام شروع ہوا عمران خان صاحب کی حکومت سے, لیکن اب وہ ہماری حکومتوں کا ٹریڈ مارک بن گیا ہے. اصل جو چشمہ ہے طاقت کا وہ کون ہے اور وہ کہاں ہے, اس کنفیوژن کی وجہ سے بھی صورتحال آگے نہیں بڑھتی. بعض دفعہ کچھ جماعتیں یہ بات کھل کر کہہ دیتی ہیں, کچھ ڈھکے چھپے کہتی ہیں, اور یہ جو اقتدار کی بقا کی جنگ ہے نا, اس اقتدار کی بقا کی جنگ میں جو عام آدمی ہے وہ پس گیا ہے, وہ پس رہا ہے. اچھا اس اقتدار اور بقا کی جنگ میں آپ کو شہباز شریف صاحب اور یہ پارلیمان جو ہے 5 برس پورے کرتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ حکومت نے 5 مہینے بعد ہی کہنا شروع کر دیا جی ہم لوگ جو ہیں اپنا مدت پوری کریں گے. تو یہ بڑا سوال لوگ اٹھا رہے ہیں کہ جناب کیا ان کو کوئی دباؤ کا شکار ہیں, کسی خدشے کا شکار ہیں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میرے خیال ہے وہ تو بیچاری ہری حکومت پاکستان میں آ کے کہتی ہے کہ ہم ہر حال میں اپنی مدت پوری کریں گے. آپ کو یاد ہے وہ گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ فلور پہ کہا تھا بھائی مجھے بتا دیں میری حکومت کب جا رہی ہے تاکہ میں تب تک کام کر لوں. تو یہ تو آئی تھنک دیٹس اے کنسٹرکٹ آف آور گورنمنٹس. لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی کمزور حکومت کبھی آئی ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کے تو اپنی جماعت میں بھی لوگ نکل کے باہر جا رہے ہیں اور کلی طور پہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. ان کی جماعت کے جو اسٹلورٹس تھے وہ آج آلٹرنیٹیوز دے رہے ہیں, اور جو ایک کنسنسس ہوا کرتا تھا نا جو خاصا تھا پی ایم ایل این کا کہ پنجاب اور سینٹر میں ایک نیکسس ہوتا تھا جو ان کی حکومت کو مضبوط کرتا تھا, وہ نیکسس از ایبسنٹ, وہ اس طرح سے اب موجود نہیں ہے. اور جیسے مجھے یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا بیکاز آئی آلویز ہیڈ اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار پیپلز پارٹی, لیکن اس پورے پیراڈائم میں آپ کو پیپلز پارٹی ایز اے فری لوڈر یا فری رائڈر نظر آتی ہے. اس کے بارے میں وہ تو ابھی جب بھی بات ہوتی کہ بھئی بڑی باصول پارٹی ہے, جمہوری اقتدار کی پاسدار پارٹی ہے, تو کہہ رہا ہے کہ وہ جمہوری اس کو کہتے ہیں سرو کریے مفادات کو. وہ جمہوری مفادات کو نہیں سرو کر رہی, لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک بہت اچھی نیش کریٹ کر لی ہے. جتنے پوزیشنز ان کے پاس ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں, اور ایک ہمارے یہاں پیراڈائم بھی کریٹ ہو گیا کیونکہ عارف علوی صاحب جو تھے وہ انہوں نے ٹائم پورا کیا باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی بہت مشکل میں تھی.
تو زرداری صاحب از ان اے کمپیریٹیولی سیف پوزیشن. اچھا یہ بتائیے آپ, یہ جو آپ نے کہا کہ جی پی ٹی آئی مشکل میں تھی, اسی سے ایک جڑا ہوا سوال آتا ہے کہ گزشتہ روز جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی, اس میں انہوں نے کہا جی 9 مئی پہ فوج نے اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کی ہے. تو جو لوگ قیاس آرائی کر رہے تھے کہ جی عمران خان بار بار مذاکرات کی بات کریں اور کوئی اندرون خانہ غالباً کوئی اس طرح کی موو ہو گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ شوٹ ڈاؤن ہو گئی ہے اور اب کوئی آثار نظر نہیں آ رہے گفتگو کے؟ کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی تو ضرور تھی اور کچھ بات چیت بھی تھی. ہمیں پی ٹی آئی کی بھی جو اسٹیٹمنٹس آئے اس میں بہت زیادہ آف کانفیڈنس نظر آیا, لیکن میں نے آپ سے جیسے گزارش کی کہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی میں وہ پولیٹیکل پریگمیٹزم نہیں ہے اور پولیٹیکل فلیکسیبلٹی بھی نہیں ہے. کوئی حرج نہ ہوتا اگر 2 موقع میرے نظر میں پی ٹی آئی نے ضائع کیے. فار ایگزامپل انہوں نے جماعت اسلامی نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا, انہوں نے وہ اس کو جھٹک دیا اور نتیجہ اب یہ ہوا کہ جماعت اسلامی کمپیریٹیولی مورل ہائی گراؤنڈ پہ ہے, دھرنا بھی ہے. کوشر پاکستان میں 2 دھرنے ہو رہے ہیں, ایک کوشر دھرنا ہے جس کا آپ کو میڈیا پہ نظر آتا ہے اور ایک نان کوشر دھرنا ہے جس کے بارے میں آپ کو صرف سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے, لیکن وہ اس دھرنے سے بہت زیادہ خطرناک ہے ہماری سلامتی کے لیے اور اس کو ایڈریس کرنا شاید زیادہ ضروری ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب فارم 45 اور فارم 47 کا ایویڈنس کی بات ہوئی, ڈاکیومنٹری پروف کی بات ہوئی, تو جماعت اسلامی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار. واضح طور پہ پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ونڈوز کھلی رکھی تھیں, اپنے سٹیٹمنٹس کو بھی میلو رکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی وے فارورڈ بن جائے, کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی از دا موسٹ ان نیچرل الائنس. لیکن دیکھیں یہاں پر بھی وہ سنسیریٹی کا مسئلہ آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کتنی سنسیریٹی تھی. ہمارے پاس 1 منٹ ہے, میں چاہوں گا اگر کوئکلی جواب دے سکیں کہ جی میں یہ عرض کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عوام نے بڑا سیاسی شعور کا لوگ کہتے ہیں ثبوت دیا اور انہوں نے دنوں میں حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت کو فارغ کر دیا. اب کیا بنگلہ دیش کے عوام کا شعور زیادہ ہے یا پاکستانی عوام کا صبر زیادہ ہے؟ کہ انہوں نے صرف کوٹے سسٹم پہ احتجاج کیا تھا, لیکن ہم لوگ جو ہیں پاکستانی ہر چیز پہ بڑے صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کس کو زیادہ نمبر دیں گی, صبر کرنے والوں کو یا شعور والے لوگوں کو؟ جی ایک تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بیونڈ دا آپٹکس دیکھنے کی ضرورت ہے بنگلہ دیش کو. بنگلہ دیش کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ کیا سول ڈکٹیٹرشپ کے بعد ملٹری رول, اور وہاں پہ 300 بچوں نے اپنی جان دی ہے. اور بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, حسینہ واجد صاحبہ نے وہ فیصلہ ماننے سے انکار کیا تھا. تو اگر آپ کو سملیرٹی ڈھونڈنی ہے تو دیکھیے کہ کیا ہم وہی راستے پہ تو نہیں چل پڑے کہ جب کوئی ایک ادارہ اپنی بات کرتا ہے تو دوسرا ادارہ کہتا ہے نہیں میں اسے کاؤنٹر کروں گا. تو یہ جو پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یقیناً بڑا سنجیدہ موضوع ہے ہما صاحب, اس پہ تفصیل سے بات ادھار رہی. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے ہما گفتگو سنی, اور جو سب سے بڑا سوال ہے کہ جی مطلب ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی احتجاج سے تبدیلی آتی ہے, لیکن اگر ہماری حکمراں اشرافیہ عقل کے ناخن لے اور گفتگو سے تبدیلی لے کر آ جائیں اور اپنے مسئلوں کو سلجھا لیں تو پاکستان کے لیے اور اس ملک کے لیے, قوم کے لیے بہت اچھا ہوگا. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.